بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ روز پاکستان میں جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس کے بعد بی بی سی اردو پر بی بی سی کے ایڈیٹر جو ہیں پاکستان میں آصف فاروقی صاحب، انہوں نے ایک بڑی انکشاف سے بھرپور ایک خبر شیئر کی، اور اس خبر میں یہ بتایا گیا تھا کہ کل افطاری کے بعد حالات اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ سپریم کورٹ کھل گئی، ہائی کورٹ اسلام آباد کی اوپن کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پریزن وین ہے ڈیالہ جیل کی، وہ آئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑی ہو گئی، اور رینجرز کے دستے تو آلریڈی یہاں پر گشت کر رہے تھے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے دوران ہی ایک ہیلی کاپٹر فضاؤں میں نمودار ہوا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس نے لینڈ کیا، اور اس وقت پھر وزیر اعظم ہاؤس ان دو شخصیات کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہو گئے، اور یہ ملاقات پونا گھنٹہ جاری رہی۔ اس ملاقات میں کیا چیزیں ہوئیں وہ سامنے نہیں آ سکیں، تاہم آصف فاروقی صاحب کے جو سورسز ہیں انہیں یہ بات بتائی تھی کہ یہ ملاقات بڑی ناخوشگوار تھی، اور اس ملاقات کے بعد ہی صورتحال ساری تبدیل ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے اجلاس میں گئے اور وہاں پر ریزائن بھی اسی وجہ سے کیا، اور پھر جو صورتحال تھی وہ ساری تبدیل ہو گئی۔ لیکن آئی ایس پی آر نے، جو پاک فوج کا ترجمان ادارہ ہے، اس نے ایک تردید جاری کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ یہ جو سٹوری تھی بی بی سی پہ جو چھپی ہے، یہ جھوٹ اور تضادات سے بھرپور تھی، اور یہ ٹپیکل پروپیگنڈا سٹوری تھی، اور اس میں کوئی کریڈیبل، اتھینٹک، مصدقہ معلومات یا ریلیونٹ سورسز جو ہیں وہ بالکل نہیں تھے، اور جو جرنلزم ہے اس کی بنیادیں بھی، بنیادی جو چیزیں تھیں وہ اس میں نہیں تھیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹلی فیک سٹوری تھی، اور یہ ایک ڈس انفارمیشن کمپین جو تھی، جو آرگنائز ڈس انفارمیشن کمپین ہے، یہ اس کا حصہ تھی۔ اور بی بی سی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ایشو کو بی بی سی کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اچھا، صرف یہ بات بی بی سی نے نہیں کی، سلمان مسعود جو دی نیشن اخبار کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بھی سیم اسی طرح کی چیزیں لکھی ہیں، اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے ساتھیوں سمیت پی ایم ہاؤس کے لان میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ آرمی چیف کو سیک کرنے والے ہیں، اپنے عہدے سے ہٹانے والے ہیں، اس کی جگہ ایک نئی تقرری کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ جو گفتگو تھی وہ بگ ہوئی، وہاں سے ریکارڈ ہوئی، اور پھر حالات جو ہیں سارے کے سارے تبدیل ہو گئے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی عرصے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، اور نیوٹرل ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے سیاستدانوں سے کہا ہے کہ ان کا اب کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے معاملات جو ہیں انہیں بالکل خود حل کریں، اور ہم اس سارے گیم میں شریک نہیں ہوں گے۔ انصار بازی صاحب نے خبر دی ہے، جو آج ڈیلی جنگ میں اور دی نیوز میں چھپی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو واضح پیغام دیا تھا کہ وہ خود ایک دوسرے سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کو اس میں نہ دھکیلیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے این آر او نہیں مانگا، لیکن 90 روز میں انتخابات کے لیے اپوزیشن کو راضی کرنے کا کہا تھا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ وہ اپوزیشن کو اس بارے میں راضی کریں کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہئیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو کہا کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعے کی رات کو اپنے کچھ وزراء کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم افراد کے پاس بھیج کر اس ضمن میں مدد طلب کی تھی کہ وہ اپوزیشن کو وزیر اعظم کے مستعفی ہونے پر قبل وقت انتخابات کے لیے راضی کرنے میں مدد کریں۔ لیکن انہیں بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی امور میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور انہیں تجویز دی گئی کہ سیاستدانوں سے خود ہی مل کر مسائل حل کریں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم فرد نے انہیں کہا، یعنی جو عمران خان کے وزراء تھے، کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے، ہمیں اس معاملے میں شامل نہ کیا جائے۔ باوثوق ذرائع نے دی نیوز کو تصدیق کی ہے کہ کچھ وفاقی وزراء نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم رکن سے ملاقات کی تھی، لیکن اس نے دو ٹوک انداز میں اس بات کو مسترد کر دیا کہ عمران خان اپنے لیے این آر او لے رہے تھے۔ تاہم اپوزیشن ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم ارکان نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اپوزیشن ذرائع کے خیال میں وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ضمانت طلب کی تھی کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو مستقبل کی حکومت، یعنی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کے اور ان کی حکومت کے خلاف نیب مقدمات نہیں بنائے گی۔
کئی صحافیوں نے بھی سوشل میڈیا پر ہفتے کی رات یہی دعویٰ کیا، لیکن باوثوق ذرائع نے انصار عباسی صاحب کو بتایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم رکن نے وزیر اعظم سے جمعے کی رات بنی گالہ میں ملاقات نہیں کی، بلکہ کچھ وزراء نے ہفتے کو راولپنڈی میں اہم اسٹیبلشمنٹ کے فرد سے ملاقات کی اور انہیں اس ضمن میں مدد طلب کی کہ وہ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے پر اپوزیشن کو 90 دن کے لیے انتخابات پر راضی کریں، 90 دن کے اندر انتخابات پر راضی کریں۔ وہاں کسی قسم کے این آر او یا عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کیس بنائے جانے سے متعلق کوئی ضمانت طلب نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزراء کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والے کسی سیاسی تنازع میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے وزراء کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھا جائے اور سیاسی جماعتوں سے اختلافات خود حل کریں، اس ضمن میں سیاستدان آپس میں بات کریں اور ہمیں اس معاملے میں شامل نہ کیا جائے۔ اس سے قبل حکومت کی درخواست پر اسٹیبلشمنٹ پہلے وزیر اعظم سے ملی تھی اور پھر اپوزیشن سے ملاقات کی تھی تاکہ دونوں کے درمیان اتفاق رائے میں مدد کی جائے تاکہ سیاسی استحکام قائم ہو سکے۔ تاہم انہیں اس وقت حیرانی ہوئی جب وزیر اعظم نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپوزیشن کا پیغام پہنچایا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں۔ وزیر اعظم کے دعویٰ کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپوزیشن کی جانب سے 3 پیشکش کیں، تاہم اسٹیبلشمنٹ نے واضح کیا کہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی پیشکش نہیں کی تھی، بلکہ سول حکومت نے اعلیٰ حکام کو فون کیا تھا اور جاری سیاسی صورتحال پر بات کرنے کا کہا تھا۔ اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی اور حکومتی پیشکش ان کے سامنے رکھی تھی کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں گے اور قومی اسمبلی کو اس صورت میں تحلیل کریں گے جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں کو بتایا گیا کہ اگر وہ متفق ہوں تو ملک کو ممکنہ سیاسی بحران سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے، تاہم اپوزیشن کسی بھی صورت تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اپوزیشن کی جانب سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ وہ آگے آ کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی حل کروائیں۔ یہ انصار عباسی صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو باتیں ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے ساتھ جو رابطے ہوئے، جو مطالبات ہوئے، جن باتوں پر ان کو آمادہ کرنے کی کوششیں کی گئیں، یہ ساری انصار عباسی صاحب نے یہ باتیں ساری لکھ دی ہیں۔ لیکن صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ اب جو گمبھیرتا تھی اس سے نکل چکی ہے، کیونکہ گزشتہ رات تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد آج دوپہر 2 بجے تک اگلے وزیر اعظم کے لیے جو کاغذات نامزدگی تھی وہ جمع کروانے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کل پیر کے روز اگلے وزیر اعظم کے لیے انتخابات کا اعلان ہوگا۔ اور اچھا، کاغذات جو ایوان میں جمع کروائے گئے اس میں صرف شہباز شریف صاحب نے نہیں جمع کروائے بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائے ہیں۔ تو اب کل اگلے قائد ایوان کے لیے انتخاب ہوگا اور اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جو تائید اور تصدیق کی گئی ہے وہ خواجہ آصف اور رانا تنویر نے کی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان پر احمد ڈوگر اور علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کے دستخط موجود ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔